اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ خدا خود دوست بنائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر یہ میری چھٹی ویڈیو ہے، مگر پھر بھی نبی کی سیرت بیان کرنے سے قلم اور زبان سب خاموش ہو جائیں گے، مگر میرے نبی کی سیرت کا عنوان کبھی نہ ختم ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور نیچے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی سے، تاکہ اور لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر زندگی گزارنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہو جائے، تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے کا جذبہ و شوق ہو۔ اس لیے ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 20۔ ترجمہ: تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا اسوہ حسنہ ہے۔ سیرت عادت و خصلت کو کہتے ہیں۔ علماء اسلام کے نزدیک سیرت اس علم کا نام ہے جس میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی تاریخی زندگی سے بحث کی جائے، بلکہ بعض علماء صرف پیغمبر اسلام کی تاریخ ہی کو سیرت کہتے ہیں۔ سیرت کا عام فائدہ۔ سیرت النبی کا عام فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے سامنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح زندگی کو پیش کیا جائے، تاکہ انصاف پسند اس کے مطالعے سے یہ اندازہ کر سکیں کہ خدا کا یہ پیغمبر اخلاق حسنہ اور صاف حمیدہ، علمی و عملی کمالات اور اصلاح عالم میں کیا درجہ رکھتا ہے، اور اس نے اپنی امت کے لیے اپنے بعد کیا اسوہ حسنہ چھوڑا ہے۔ سیرت کا خاص فائدہ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دو کہ اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، تو خدا خود تم کو دوست بنائے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ کا مطالعہ کرے، کیونکہ ان کی محبت ہمارا ایمان، ان کا ذکر ہماری جان، ان کی سیرت ہماری فلاح دارین، آپ کا ذکر خیر نجات کا ذریعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہماری علمی و عملی زندگی کے لیے دلیل راہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر عزت و برکت کے طور پر ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور میرے چینل SMT انسائکلوپیڈیا کو لائک کریں۔ عبداللہ ابن ابی ذیقعدہ کے مہینے میں انتقال کر گیا، جو منافقین کا سردار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی اور جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے، اور دفن سے پہلے اپنی قمیض مبارک اس کو پہنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا ایک سچا مسلمان تھا، تاکہ اس کی دلجوئی ہو جائے، اور قبیلہ خزرج جو کہ ابن ابی کو اپنا سردار سمجھتے تھے،
ان کی بھی تسلی ہو جائے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس واقعے سے منافقین اور قبیلہ خزرج پر اس قدر اثر پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا جس نے اپنی تمام زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اندرونی سازشوں اور مسلمانوں کی تضلیل کی کاوشوں میں صرف کر دی۔ اس واقعے کے بعد سے بہت سے لوگ سچے مسلمان بن گئے اور منافقت سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے، لیکن اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ توبہ آیت نمبر 94 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: ان منافقین میں سے اگر کوئی مر جائے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کبھی کسی پر نماز نہ پڑھنا اور نہ کبھی ان کی قبر پر جانا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ جن کے حسن و سلوک کرنے سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن کے ذریعے منع کیا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ سورہ توبہ میں اسی لیے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی کیونکہ اس میں منافقین اور کفارین کا دردناک عذاب بیان کیا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمارا یہ بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل SMT انسائکلوپیڈیا کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔